بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من ہی امن ہے۔ اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے پاس حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پرورش پاتے ہیں، وہ بھی سعادت والی ہیں۔ سعدیہ حلیمہ حلم والی ہیں، اور سعد چونکہ قبیلہ تھا اس وجہ سے سعدیہ کہا گیا، لیکن نام حلیمہ ہے، اور حلیمہ کا مطلب کیا ہے؟ حلم والی، بردباری والی، تدبر والی، غور و فکر والی، صبر والی۔ اور اس میں سارے جب چیزیں جمع ہوتی ہیں، ملتی ہیں، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسے، یہ جو نیا مہینہ ہے، اسے ہمارے لیے سلامتی والا، اسلام والا بنا دے، امن والا اور ایمان والا بنا دے۔ اور پھر آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رضوان من الرحمن، رحمان کی ہمیں رضا حاصل کرنے والا بنا دے، کہ ہمیں اس ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جس کے ساتھ ہم اپنے رب کو راضی کر سکیں۔ اور یاد رکھیں کہ سب عبادات اور سب کاموں کا، نیک کاموں کا مقصد اور مرکز کیا ہے؟ وہ اللہ کی رضا کا حصول ہے، اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ، سب سے بڑھ کر آدمی کو عزیز ہوتی ہے اپنی جان، اس کے بعد مال و دولت ہوتا ہے، اس کے بعد عزت و آبرو ہوتی ہے۔ یہ تین چیزیں ہر شخص کو بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ قرآن مجید ان تینوں کے حوالے سے فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں، اللہ کے صحیح معنی میں بندے وہ ہیں، من الناس، لوگوں میں سے وہ لوگ کہ من یشری نفسہ، کہ جو اپنے آپ کو بھی بیچ ڈالتا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنی جان کی قربانی بھی اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا ہے۔ اور مثل الذین ینفقون اموالہم، اور ان لوگوں کی مثال کہ جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، یعنی اس کا مقصد اور پرپس یہ ہوتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، یعنی مال بھی اللہ کے لیے خرچ کرنا، جان بھی اللہ کے لیے قربان کر دینا۔ ولا یخافون، ہائے ہائے ہائے، کہ وہ خوف نہیں رکھتے۔ آدمی کو اپنی عزت بڑی عزیز ہوتی ہے، عزت حاصل کرنے کے لیے بعض اوقات جان بھی دے دیتا ہے، مال بھی خرچ کر دیتا ہے، سب کچھ لٹا دیتا ہے، میری عزت پر حرف نہ آئے۔ لیکن اللہ پاک نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو نیک کام کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کو حاصل کرتے ہوئے، لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ میری عزت کا مسئلہ بن جائے گا، اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے مرضات کو حاصل کرنے کے لیے، رضوان الہی حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی عزت اور آبرو کا بھی سودا کر دیتے ہیں کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ جب وہ بارگاہ نبوی میں بک جاتے ہیں تو پھر انہیں اپنی نہ عزت، نہ اپنی جان، نہ اپنے مال و دولت کی پرواہ ہوتی ہے۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی زندگیاں ہمارے سامنے ایک روشن مثال کی مانند ہیں کہ جنہوں نے نہ مال کی پرواہ کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی شیر خدا جیسے، سب کچھ قربان کر کے وہ حاصل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو حاصل کرتے ہیں، وہ حاصل کرتے ہیں، رضوان اللہ حاصل کرتے ہیں، رضوان الرسول حاصل کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی
جان تک کی پرواہ نہیں کرتے، جان ہتھیلی پر رکھ کر کفار و مشرکین کے اس جم غفیر میں کود پڑتے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں اگلا لمحہ زندگی کا ہے یا شہادت کا ہے۔ وہ جیتے اور مرتے اللہ کی رضا کے لیے ہے، اور مال و دولت اس قدر جمع نہیں کرتے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں میں پڑھ رہا تھا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو محبوب خدا کی زیارت کے لیے بیچ ڈالا، اپنی پرواہ نہیں کی، بکتے بکاتے، یعنی بہت بڑے رئیس کے بیٹے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش اپنی ان کتابوں کے اندر پڑھ کر ان میں پیدا ہوئی، سب کچھ چھوڑ دیا، سربراہی چھوڑ دی۔ وہ ایک رئیس کے بیٹے تھے، مالدار تھے، جائیداد والے تھے، حسب نسب والے تھے، سب کچھ چھوڑ کر اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے طویل واقعہ سنا ہوا ہے کہ جو انہوں نے نشانیاں اپنی کتاب کے اندر، سابقہ کتاب کے اندر جو پہلی شریعتوں کی تھی ان کے اندر پڑی ہوئی تھیں، ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا، بارگاہ نبوی میں کھجوریں لے کر حاضر ہوئے۔ یہ بالکل ابتدا کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، آپ غلام ہیں، کھجوریں کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ پڑا ہوا تھا کہ وہ اللہ کا نبی اور رسول صدقہ قبول نہیں کرتا۔ کہا کہ یہ کھجوریں حاضر ہیں، فرمایا کس لیے؟ کہا کہ یہ صدقے کی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں استعمال نہیں کیا، لوگوں کو دے دیا۔ کہا پہلی نشانی پوری ہو گئی۔ پھر دوسرے دن، تیسرے دن پھر کچھ کھجوریں لے کر حاضر خدمت ہوئے اور پوچھا کہ یہ کس لیے ہیں؟ عرض کی کہ یہ ہدیہ ہے۔ پڑھا ہوا تھا کہ حضور ہدیہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا اور صحابہ کے اندر تقسیم فرما دیا۔ دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ تیسری نشانی پڑا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھانے کے لیے جنت البقیع کے اندر تشریف فرما ہے اور سلمان فارسی پیچھے پیچھے ہیں کہ کسی طرح میری نظر مہر نبوت کو دیکھنے میں تیسری نشانی بھی پوری ہو جائے۔ جب آگے بڑھتے ہیں بار بار بے چینی میں پیچھے ہوتے ہیں، کبھی ادھر ہوتے ہیں۔ نبی پاک کہ جو دلوں کے بھید بھی جانتے تھے، اپنے غلاموں کی آرزو بھی جانتے تھے، فرماتے ہیں کپڑا اٹھایا، فرمایا سلمان یہ بھی دیکھ لو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تیسری نشانی بھی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر آپ گورنر بن جاتے ہیں، مدائن کے گورنر بن جاتے ہیں۔ اور جب آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں صحابہ اکرام باقی احباب جمع ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ساری عمر غلامی رسول میں گزار دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، گورنر ہیں، اور فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا تھا۔ کیا فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک گھاٹی چڑھنی ہوگی، جس کے پاس مال اور جائیداد زیادہ ہوگا اسے چڑھنے میں مشکل پیش آئے گی۔ میں پریشان ہوں، میرے پاس مال ہے، گورنر تھے، مال ہے، میں کیسے وہ گھاٹی چڑھوں گا؟ جب ان کے احباب نے دیکھا تو وہ مال کیا تھا، گھر کے اندر وہ مال و اسباب کیا تھا جس کی فکر کر رہے تھے؟ وہ ایک برتن تھا جو کھانے پینے کے لیے تھا، ایک ڈول تھا جو پانی لانے کے لیے تھا، اور ایک برتن تھا جو وضو کرنے کے لیے تھا۔ بس یہ تین چیزیں تھیں، اور کہہ رہے تھے کہ میں وہ گھاٹی کیسے چڑھوں گا؟ یہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ کے محبوب کے وہ غلام ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان بھی قربان کر دی ہے، مال بھی قربان کر دیا ہے، اور اپنی عزت و آبرو بھی داغ پر لگا دی ہے،
اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو اس قدر پلے باندھا ہوا ہے کہ آخرت کی اس قدر فکر کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں آخرت کی گھاٹی کیسے چڑھوں گا, میرے پاس مال و دولت ہے. یہ مال و دولت تھا. اب اندازہ کر لیں کہ جان و مال سب کچھ, ساری عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں گزار دی ہے, لیکن آخرت کا فکر پھر بھی لاحق ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کتنے سال گزر گئے, پچھلا سال گزار بیٹھے, اس کے اندر کون سے گناہ ہوئے, کون سے ہم سے مظالم ہوئے, ان کا محاسبہ کیا جائے. کون سے حق میں نے سلب کیے, کن لوگوں کا میں نے دل دکھایا, ان سے معذرت کر لی جائے, اپنے گناہوں کی توبہ کر لی جائے, اور سال 9 کے اندر اس عزم کے ساتھ اس کا آغاز کیا جائے کہ ہم ان گناہوں کو دہرائیں نہ, اور جو نیکیاں, جو نیک اعمال ہم نہیں کر سکے, ان کو ہم بجا لانے کی یہ اللہ کے گھر کے اندر بیٹھ کر یہ عہد کریں, اور یہ اپنے پلے اس بات کو باندھ لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جس طرح سے دین متین کے لیے مخلص تھے, آخرت کے لیے فکر مند تھے, دنیا کے پجاری نہ تھے, ہمیں بھی ان چیزوں کو سیکھتے ہوئے, جانتے ہوئے, ان کا محاسبہ کرتے ہوئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حاسبو قبل ان تحاسبو, قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب کیا جائے تم خود اپنا حساب کتاب کر لو. وَتَزَيَّنُوا, اور اپنے آپ کو مزین کر لو, لِأَرْضِ الْأَكْبَرِ, اس بڑی پیشی کے لیے جو قیامت کے روز پیشی ہونی ہے, اللہ کی بارگاہ میں جو پیش ہونا ہے اس کے لیے. اور فرمایا انما یخف الحساب یوم القیامہ, قیامت کے دن کا حساب اس کا کم ہو جائے گا, تخفیف کر دی جائے گی. الا من حاسب نفسہ فی الدنیا, جس نے اس دنیا کے اندر اپنا خود سے محاسبہ کر لیا. اگر خود ہم اپنا حساب کتاب کر لیں, ہم جائزہ لے لیں